اچھا ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے قاضی کے ایک اور فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا یا ریورس کر دیا۔ چیف جسٹس نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے چیئرمین، جبکہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید جو ہیں وہ کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ یعنی قاضی صاحب نے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور کو اس کمیٹی کی سربراہی سے الگ کر دیا تھا۔ اب نئے چیف جسٹس نے قاضی کی جو چہیتی رجسٹرار کہوں گا سپریم کورٹ جزیلہ اسلم کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا کر واپس انہیں سیشن کورٹ بھیج دیا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی آہستہ آہستہ ناظرین سپریم کورٹ کو قاضی فائز کی باقیات سے پاک کرنے کی طرف لگ گئے۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں امریکی کانگریس کے 62 ارکان کے اپنے صدر جو بائیڈن کے خط کے بعد پاکستانی ارکان پارلیمنٹ نے بھی وزیر اعظم اپنے منتخب فارم 47 کے وزیر اعظم کے نام خط لکھ دیا۔ واہ! امریکی کانگریس کے ارکان نے اپنے صدر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان کو انصاف دلائیں اور خان کی جیل میں حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس خط کے جواب میں 160 دو کٹ یعنی کہ 160 پاکستانی ارکان قومی اسمبلی نے بھی شہباز شریف کے نام جو ہے خط لکھ کر امریکی نمائندگان کے خط کو پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں دخل اندازی قرار دے دیا۔ اترک کیا پدی کا شوربہ۔ وزیر اعظم سے اس خط میں ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ارکان اسمبلی کے جذبات امریکہ تک پہنچا دیں۔ جذبات ابل کے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ان سے امریکہ سے کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان میں تشدد کو فروغ دیا ہے۔ خان صاحب نے عمران اب بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خط پر جن ارکان کے دستخط ہیں ان میں نواز شریف، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے دستخط ہی نہیں ہیں۔ دوسرا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرکار تو حضور والا سائفر کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ عمران خان نے سائفر لہرا کر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ خواجہ آصف کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے اور امریکہ جب چاہے یہ وینٹیلیٹر اتار سکتا ہے۔ شہباز شریف خود کہتے رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اب وہ امریکہ کے خلاف کیسے زبان کھولیں گے حضور والا؟ اب امریکہ کو خط لکھنے سے کیا پاکستان کے امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے؟ تو سوچیں کہ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، کس آپ چال کے مقابلے میں کیا چال چلنا چاہ رہے ہیں۔ عجیب و غریب سی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے مشیر آپ کو کس راستے پہ ڈال رہے ہیں شہباز صاحب۔ مطلب ان حکمرانوں کو مجھے لگتا ہے کہ اپنے تضادات ہی لے ڈوبیں گے۔ دوسری طرف تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں سجاد برقی، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بھی ان کی بہو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہم عمران خان کی پوری مدد کریں گے، اور کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں رول آف لاء کی بحالی کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ اچھا ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، یعنی اقتصادی فرنٹ سے بھی معمول کے مطابق بری خبریں ہی آ رہی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ سچ بولنے کو اپنی شاید شکست سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ اکانومی کے حوالے سے عوام کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے، عوام کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اس حقیقت کو جتنی جلدی آپ لوگ تسلیم کر لیں اتنا ہی حکمرانوں کے لیے بہتر ہے۔ اقتصادی حالت بہت بری ہے، یہ اس بات کو تسلیم کر کے آگے چلیں۔ عوام کو لوری دینے کی کوشش نہ کریں، عوام کو اسٹریٹ بات بتائیں۔ آپ ناکام ہو چکے ہیں تو عوام کو بتائیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ وہ والی حرکت نہ کریں کہ جیسے طفیل نامی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو باپ پوچھتا ہے طفیل پتر رزلٹ دا کی بنیا، تو طفیل کہتا ہے بس ابا کچھ نہیں بنا، میرے نام کا توئے اڑ گیا ہے۔
تو حضور والا آپ بھی نام کا توئے نہ اڑائیں، آپ بتائیں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں۔ اب تازہ ترین خبر جو ہے وہ پاکستان کے IMF کے ساتھ طے شدہ میکرو اکنامک اور مالیاتی فریم ورک کے ناکام ہونے کی ہے۔ اب معتبر جو صحافی ہیں مہتاب حیدر، ان کی رپورٹ کے مطابق طے شدہ مالیاتی فریم ورک جو تھا IMF کے ساتھ ناکام ہونے کے بعد اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پاکستان قرض کی پہلی قسط لینے کے بعد پہلے جائزے میں ہی، جو وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا ہے، پہلے جائزے میں ہی IMF سے درخواست کرے کہ وہ مالیاتی فریم ورک پہ نظر ثانی کریں۔ اب رپورٹ کے مطابق جولائی تا ستمبر پہلی سمائی میں تمام اقتصادی جو اشاریے ہیں وہ منفی میں ہیں، نیگیٹو ہیں، جس کی وجہ سے اس سمائی میں ٹیکس وصولی جو ہے وہ ہدف سے 321 ارب روپے کم رہے گی۔ جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے؟ عوام کو لوریاں کیا دی جا رہی ہیں؟ مطلب لوریاں بھی ایسی بیہودہ دی جا رہی ہیں، باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ 3 سال میں مہنگائی کم ترین شرح پہ آ گئی ہے۔ اور 3 سال میں بلند ترین پہ کون لے کے گیا تھا؟ وہ کیوں لوگوں کو جھوٹ بول دے؟ کب تک آپ لوریاں سنائیں گے؟ خدا کے لیے ان لوریوں کی، جب تک آپ لوریوں کے سر پہ رہیں گے نا، آپ عوام کو بھی ذلیل کرتے رہیں گے، خود بھی عوام سے جوتے کھاتے رہیں گے۔ یہ لوریوں سے جان چھڑائیں۔ آپ بات تو گھسی پٹی سی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ آدھی رات کو بچہ اس کا رونے لگ جاتا ہے تو وہ اٹھا کے لوری سنانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمسائے نہ ڈسٹرب ہوں، اونچی آواز میں، اتنی بے ہنگم آواز میں لوری سناتا ہے کہ 5 منٹ بعد ہی ہمسایہ اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے، کہتا ہے اور بچے نو رون دے، لوری بند کر دے۔ خدا کے لیے آپ بھی لوریاں بند کر دیں، بچے کو رونے دیں۔ بچہ روئے گا اس لیے کہ بچہ وہ اکانومی ہے جو آپ سے نہیں سنبھل پا رہی۔ آپ بچے کو جیسے مرضی تھپکیاں دیں، جیسے مرضی لوریاں دیں عوام کو، بچہ رو رہا ہے اور بری طرح رو رہا ہے۔ کیونکہ رپورٹ کے مطابق اس وقت بڑے پیمانے کی جو مینوفیکچرنگ کی گروتھ ریٹ ہے وہ 3.5% پر طے کی گئی تھی، لیکن یہ نیچے گر کر 1.3% پر آ گئی ہے۔ GDP کی مجموعی شرح 3.5% کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جسے اب کم کر کے، ہدف ہی کم کر کے 3% کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اکتوبر تا دسمبر دوسری سمائی میں FBR کو محصولات کی وصولی میں غالباً 230 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ یعنی عوام کو ایک طرف آپ دیکھیں نا، آپ کی قسمت خراب ہے، یہی تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تہاڈی قسمت ہی خراب ہے اس معاملے سے، کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف آپ نے ان 2 دنوں میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ عوام کو یہ لوری سنائیں گے، عوام کو تھپ تھپائیں گے، عوام کو یہ اپنے سرکاری اشتہارات کے ذریعے، اپنے زر خرید یوٹیوبرز کے ذریعے یہ پیغام دیں گے، شور مچا دیں گے کہ جی مہنگائی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، وارے نیارے ہو گئے، دودھ اور شہد اور پتہ نہیں کی۔ آپ یہ ابھی فیصلہ ہی کر رہے تھے، یہ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک طرف پیٹرول 2-4 روپے کم کر دیں گے، اسی وقت جو ہے نا وہ عوام کو اکتوبر کے بجلی کے بل موصول ہو گئے۔ اسی دن جس دن آپ بیٹھے یہ کہانی گھڑ رہے تھے، یہ پلاننگ کر رہے تھے، مطلب وہ ٹائمنگ خراب ہے نا آپ کی۔ ایک اسی طرح کا جعلی فلاسفر جو ہے نا، وہ فلسفہ بکھیر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو، ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ وہ بس ابھی یہ کہتا ہے نا، خراب ٹائمنگ، ایگزیکٹلی اسی لمحے اس فلاسفر کو کتا کاٹ لیتا۔ تو حضور والا بجلی کے یہ جو ہوش ربا بل ہے نا، یہ عوام کا خون چوس کر بتانا ہوگا کہ اس کی دولت کہاں منتقل ہوئی تھی اور ہو رہی ہے۔ اس بارے میں قومی اسمبلی میں اگلے روز انکشاف کیا گیا تھا کہ 1 سال میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے 8 IPPs کو 718 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیے گئے، 718 ارب روپے۔ اور بجلی کے جان لیوا بلوں کے باوجود گزشتہ مالی سال کے دوران گردشی قرضے میں 83 ارب روپے اضافہ ہوا ہے، 83 ارب روپے، جو مجموعی طور پر 2300 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔